سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں۔ اگر ہم اپنے حالات خود ٹھیک نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری مدد کو نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دو ٹوک موقف۔ ایپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے کہا، ریاست پاکستان سب سے پہلے، باقی معاملات بعد میں۔ بدقسمتی سے ایک طبقہ مل بیٹھنے کے بجائے سڑکوں پر معاملات حل کرنا چاہتا ہے۔ اپنی آنا اور پسند کو ایک طرف رکھ کر ملکی مفاد کے لیے سوچنا ہوگا۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط ماننے پر مجبور ہیں۔ اتحادیوں نے اپنی سیاست داؤ پر لگا کر مشکل فیصلے کیے۔ تحریک انصاف کے 32 ارکان قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 27 حلقوں میں ضمنی انتخاب کا عمل روک دیا۔ اعلامیے کے مطابق 27 اراکین قومی اسمبلی کی رکنیت بحال کر دی۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ اعلامیے کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں انتخابی سرگرمیاں جاری رہیں گی۔ ضمنی الیکشن 16 مارچ کو ہوگا۔ ادھر عمران خان بھی 6 قومی اسمبلی کے حلقوں سے ڈی نوٹیفائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمنی الیکشن میں جیتی گئی 6 نشستیں خالی قرار۔ این اے 193 راجن پور میں ضمنی الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کی ضمنی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ راجن پور میں ضمنی الیکشن شیڈیول کے مطابق 26 فروری کو ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی امیدوار محسن لغاری انتخاب جیتیں گے۔ جامپور کے لوگ اتوار کو نکلیں، اس خوف کو شکست دینی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا جامپور کے عوام کے نام پیغام۔ پی ڈی ایم کا امیدوار سہولت کاروں کے ساتھ مل کر حلقے میں خوف پھیلا رہا ہے۔ مقصد لوگوں کا ہراساں کرنا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات پر از خود نوٹس۔ پی ڈی ایم کا 2 ججز پر اعتراض۔ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بنانے کی استدعا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ کی سماعت۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی جانب سے فاروق ایچ نائک عدالت میں پیش۔ مشترکہ بیان پڑھ کر سنایا۔ کہا، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی سو موٹو کا نوٹ لکھا، فیئر ٹرائل کے لیے دونوں ججز بینچ سے الگ ہو جائیں۔ جسٹس جمال مندوخیل کا نوٹ انتہائی تشویشناک ہے۔ چیف جسٹس سے درخواست ہے معاملے پر فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا دائرہ اختیار ہے۔ ججز معاملے پر پیر کو آپ کو سنیں گے، پہلے کیس کے قابل سماعت ہونے پر بات کریں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ کہا، 16 فروری کو فیصلہ آیا اور 22 فروری کو از خود نوٹس لیا گیا۔ صدر کے تاریخ دینے سمیت کئی واقعات کو دیکھا، محسوس ہوا کہ آئین خود اس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ بولے، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ معاملہ فل کورٹ سنے؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، سیاسی معاملات کو پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے۔ میں نہیں کرٹیسائز کرنا چاہتا اگر کوئی بینچ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کردار کے اوپر بہت بڑا جو ہے حاشیہ لگ گیا ہوا ہے، لیکن اگر پورا کورٹ جو ہے اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو ہوئی ہیں پچھلے 8 مہینے میں ان کی ریڈریسل ہو سکتی۔ سب سے پہلی سیاسی شہادت جو ہے اس ملک میں وہ بھی جوڈیشری نے کی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا تھا۔ آئینی شہادت جو ہے نواز شریف کی وہ بھی جوڈیشری نے کی، لیکن ہمیں یہ نہ کوئی بتائے کہ ان کے دامن پہ داغ نہیں ہے، کوئی نہ بتائے۔ ججز ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم سوالات اٹھائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ انتخابات کیس میں فل کورٹ بینچ کا مطالبہ۔ کہا، ہاتھ باندھ کر درخواست ہے پوری کورٹ فریقین کو سن کر فیصلہ کرے۔ فل کورٹ میں پاناما لیکس سے معاملات کا جائزہ لیا جائے۔ شاہ محمود نے کہا، نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، نواز شریف کی نااہلی سے اب تک تمام معاملات پر فل کورٹ بنا کر تحقیقات کی جائے۔ مریم نواز نے عدلیہ کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ آڈیوز و ویڈیوز کے ذریعے بلیک میل کرنا خطرناک ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، عدلیہ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہوئی تو آئین نہیں رہے گا۔ پورے ملک کو بلیک میلر، حکومت اور مافیا کا سامنا ہے۔ شبلی فراز بولے، مریم نواز نے ججز کا نام لے کر تنقید کی، وہ جان بوجھ کر ججز کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ججز کے وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی جج فیورٹ نہیں ہے۔ عامر کیانی اور غلام سرور کا گرفتاری دینے سے گریز۔ شیخ رشید بھی پولیس کو چکمہ دے کر نکل گئے۔ بعض کارکن قیدی وین سے لٹک کر تصاویر بنواتے رہے۔ پولیس گرفتار کارکنان اور رہنماؤں کو قیدی وین میں بٹھا کر لے گئی۔ مندرہ کے مقام پر 50 سے زائد کارکنان کو رہا کر دیا۔
پی ٹی آئی کا گرفتار رہنما اور کارکنوں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع. عدالت نے چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور سی سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی. دوران سماعت جسٹس شہرام سرور نے ریمارکس دیے. یہ کہاں لکھا ہے کہ پولیس مجھے گرفتار کر لے؟ آپ تو گرفتاری دینے کے لیے خود پولیس وین میں بیٹھے. شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کو مخاطب کیا. آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ انہیں لاہور سے باہر لے گئے. اسد عمر کی اہلیہ نے بھی خاوند کی نظر بندی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ درخواست دائر کر دی. ظاہر شاہ کو چیئرمین نیب تعینات کر دیا گیا. نوٹیفیکیشن جاری. ظاہر شاہ کا تقرر نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی تک کیا گیا. سابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان کے استعفے کے بعد ظاہر شاہ قائم مقام چیئرمین کی ذمہ داری نبھا رہے تھے. ظاہر شاہ کی بطور چیئرمین نیب تعیناتی 22 فروری سے کی گئی. توشہ خانہ کیس میں نیب ٹیم کی عمران خان کے گھر زمان پارک آمد. نیب لاہور کی 4 رکنی ٹیم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے طلبی کے نوٹس پر دستخط کے لیے زمان پارک پہنچی. وکیل حسان خان نیازی نے بیرسٹر سلمان صفدر کی موجودگی میں دستخط بھی کیے. سیکیورٹی اہلکاروں نے نیب ٹیم کو رہائش گاہ کے اندر جانے سے روک دیا. نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو 9 مارچ کو طلب کر رکھا ہے. 2 ججز کی موجودگی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ متنازع ہو جائے گا. ان 2 ججز کو خود بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کی 92 نیوز کے پروگرام ہو کیا رہا ہے میں گفتگو. کہا ہر ادارے کو اپنے کردار سے ثابت کرنا ہوگا, وہ جانبدار نہیں. نواز شریف کو جس طرح نااہل کیا گیا اس فیصلے کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اگر نواز شریف جیسے فیصلے کریں گے تو باتیں سننا پڑیں گی. صدر مملکت کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار بالکل نہیں. پی ٹی آئی کا نون لیگ کی عدلیہ مخالف مہم کے لیے جوابی حکمت عملی بنانے کا فیصلہ. عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا اجلاس. سیاسی صورتحال, آئینی بحران, پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی تاریخ کے کیسز پر مشاورت. موجودہ دور حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر رپورٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا. مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا. ایک ہفتے میں مہنگائی میں 2.78% اضافہ. مہنگائی کی مجموعی شرح 41.54% تک جا پہنچی. ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے. ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ مہنگی, 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 12 کی قیمتوں میں استحکام رہا. چین نے $70 کروڑ پاکستان کو دے دیے. رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو گئی. چین کے چائنا ڈیولپمنٹ بینک نے رقم دی جو رول اوور معاہدے کے بعد پاکستان کو موصول ہوئی. چین کے کمرشل بینک سے پاکستان کو $2 ارب ملیں گے. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے پاکستان بیورو آف امیگریشن کے اعداد و شمار بیان کر دیے. کہتے ہیں پاکستان بیورو آف امیگریشن کے مطابق 2022 میں 8,32,339 پاکستانی بیرون ملک چلے گئے. یہ پاکستانی ملازمت کے لیے رجسٹرڈ ہوئے. یہ تعداد ماضی کے مقابلے میں 300% زیادہ ہے. بارکھان میں خاتون سمیت 3 افراد کا قتل. کوئٹہ میں مری قومی اتحاد کا دھرنا ختم. خان محمد مری اور متاثرہ خاندان کی درخواست پر مقتولین کی تدفین کا عمل شروع. میتیں آبائی علاقہ بھجوا دی گئیں. صوبے کے مختلف علاقوں سے بازیاب کروائے گئے افراد کی کوئٹہ میں خان محمد مری سے ملاقات. صوبائی وزیر داخلہ میرزا لانگو کا کہنا ہے واقعے کے تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہے. پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. وفاقی وزیر تجارت نوید قمر کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو. بولے امریکہ پاکستان کی برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے. پاکستانی معیشت دباؤ کا شکار ہے. IMF سے معاہدے کے بعد بہتری آئے گی. پاکستان کو کپاس کی ضرورت ہے. کپاس کی فصل سیلاب سے متاثر ہوئی. لاہور راولپنڈی میں PSL میچز ہوں گے یا نہیں؟ پنجاب کی نگران حکومت اور PCB آمنے سامنے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکومتی ٹیم سے مذاکرات ناکام. ڈیڈ لاک کورٹ میں پھینک دی. PCB حکام بھی معاملات پر وزیر اعظم کو اعتماد ملیں گے. لاہور میں ایک بار پھر سہ روزہ لٹریری فیسٹیول کا آغاز. پہلے روز 10 ممالک سے ادب سے لگاؤ رکھنے والے مندوبین کی شرکت. 3 روزہ فیسٹیول میں مختلف ممالک سے 200 سے زائد مندوب 70 سیشنز میں مختلف موضوعات پر اظہار خیال کریں گے.
اور جاندار اداکاری لازوال کردار نبھانے والے ورسٹائل اداکار حبیب کی آج 7ویں برسی۔ پاکستانی دیوداس کے نام سے مشہور اداکار حبیب نے 277 فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ فلم ڈرامہ انڈسٹری میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ 2016 کو لاہور میں دماغ کی شریان پھٹنے سے مداحوں کو سوگوار کر گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 92 نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں شہرام خالق اور اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ سندس خان۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے مہنگائی کی۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، ایک ہفتے میں مہنگائی میں 7.78% اضافہ ہو گیا۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی کی مجموعی شرح 41.54% تک پہنچ گئی ہے۔ ایک ہفتے میں 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی ہیں، جبکہ 6 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 12 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا، ایک ہفتے میں مہنگائی میں 2.78% کا اضافہ۔ ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح 2.78% بڑھ گئی، جبکہ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 41.54% کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق رواں ہفتے 33 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئی، 6 کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی، جبکہ 12 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ سب سے زیادہ قدرتی گیس مہنگی ہوئی، جس کی قیمت میں فی MMBTU 154.57 روپے کا اضافہ ہوا۔ کیلے فی درجن 10 روپے سے زائد مہنگے ہوئے۔ زندہ مرغی کی قیمت میں فی کلو 23.52 روپے، 5 لیٹر برانڈڈ خوردنی تیل کی قیمت میں 93.60 روپے کا اضافہ ہوا، جبکہ 2.5 کلو کا برانڈڈ گھی 40 روپے 26 پیسے اور خوردنی تیل کا 2.5 کلو کا ڈبہ 40 روپے مہنگا ہوا۔ دال مسور 3 روپے، دال مونگ 2 اور دال ماش 2 روپے مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگی ہونے والی اشیاء میں آٹا، چھوٹا گوشت، دہی، گڑ اور انرجی سیور بلب بھی شامل ہیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق پیاز کی فی کلو قیمت میں 27 روپے کمی ہوئی، انڈے فی درجن 15 روپے سستے ہوئے۔ سستی ہونے والی چیزوں میں ٹماٹر اور لہسن بھی شامل ہے۔ ناظرین، چین نے $70 کروڑ کی رقم پاکستان کو دے دی ہے۔ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول رقم چین کے چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دی گئی۔ رقم رول اوور معاہدے کے بعد پاکستان کو موصول ہوئی۔ چین کے کمرشل بینک سے پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ تو آپ کو بتائیں، چین نے $70 کروڑ کی رقم پاکستان کو دے دی۔ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو گئی۔ رقم چین کے چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے دی گئی۔ رقم رول اوور معاہدے کے بعد پاکستان کو موصول ہوئی۔ چین کے کمرشل بینک سے پاکستان کو $2 ارب ملیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں، چین نے $70 کروڑ کی رقم پاکستان کو دے دی ہے۔ پاکستانی معیشت دباؤ کا شکار ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو، بولے IMF سے معاہدے کے بعد معیشت میں بہتری آئے گی، برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاک امریکہ تعلقات وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ امریکہ ہمارے برآمدات کے لیے سب سے بڑی منڈی ہے۔ مزید بولے، پاکستان کو اس وقت کپاس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کپاس کی فصل سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ پاکستانی معیشت دباؤ کا شکار، پاک امریکہ تعلقات میں مزید بہتری آئی ہے۔ وفاقی وزیر تجارت کی واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو۔ آپ کے بھی علم میں ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت سیریس اکنامک اس میں پریشر ہے۔ ہم IMF کے پروگرام میں جانے کے لیے اس کی بڑی مشکل ہم نے اقدامات اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اب اتنے اٹھا دیے ہیں کہ ہمیں یقین ہے
کہ پاکستان جب یہ جیسے ہی IMF پروگرام ہے اور بلکہ اس کی اینٹیسپیشن میں پاکستان کے ریزروز مثلاً اب اور گوانتانامو بے میں 20 سال سے قید 2 پاکستانی بھائیوں کو رہائی مل گئی۔ امریکی فوجی جیل سے دونوں پاکستانی